بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ DGISPR اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ کی، جس میں انہوں نے انڈیا کے خلاف اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را اور DIA کے خلاف کچھ ثبوت میڈیا کے سامنے رکھے اور ایک ڈوزیر تیار کر کے بین الاقوامی دنیا کو بھی دکھایا۔ اس کے حقائق پر آج بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ تجزیہ کر کے بتاتے ہیں کہ اصل میں اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں جن کا پردہ چاک کل DGISPR نے اور وزیر خارجہ نے کیا ہے، بھارت ان سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت دراصل 3 قسم کے بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جن میں پاکستان میں حالات خراب کرنا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا شامل ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے آپ ہمارے چینل فیکٹس پلس TV کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی سب ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اگر ہم حقائق کو پرکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرواتا رہتا ہے۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انڈیا بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ اور لسانی فسادات کروانے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ ساتھ ہی وہ دہشت گرد تنظیموں کو ملا کر اب ان کا ایک کنسورشیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے وہ CPEC پر کام کرنے والے پاکستانی اور چائنیز انجینئرز پر حملے کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی منصوبہ بندی میں CPEC کی تنصیبات اور اس پر آنے جانے والے قافلوں پر حملے کروانے کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کی وجہ سے تقریباً $126 ارب کا اب تک نقصان ہو چکا ہے، جو کہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو پاکستان کے تمام بیرونی اندرونی قرضے بھی ختم ہو جاتے اور پھر بھی کچھ پیسے بچ جاتے تھے، مگر ہمارے ہمسایہ منافق ملک کی وجہ سے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بھارت بلوچستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں BLA، BLF سمیت دوسرے دہشت گرد گروپوں کو فنڈنگ کرتا رہا ہے، جس میں بھارت نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے لیے وہ افغانستان میں موجود اپنے سفارت خانے اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ موجود اپنے قونصلیٹ استعمال کر رہا ہے۔ نومبر اور دسمبر میں پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے حملوں کا پاکستان کے خفیہ اداروں نے سراغ لگایا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے DGISPR کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں یہ حقائق ایک ڈوزیر کی صورت میں قوم کے سامنے رکھے، جن میں دہشت گردوں اور را کے انڈین آقاؤں کی آڈیو بات چیت اور کچھ ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ را اور DIA جو کہ بھارتی دہشت گرد ایجنسیاں ہیں، وہ کسی طرح بھی پاکستان میں کراچی، لاہور، پشاور اور بلوچستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے لوگوں کو ہدایات دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ایتھنک قسم کے یا سیاسی قسم کے دہشت گردی کے منصوبے کروانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ کشمیر یا گلگت بلتستان میں کسی مذہبی یا سیاسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے وہاں پر فرقہ وارانہ یا لسانی فسادات کروائے جائیں۔ اس کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے جو حقائق جمع کیے ہیں، ان میں بھارتی بینکوں سے جاری ہونے والے ایسے فنڈز کی ٹرانزیکشن بھی شامل ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جمع کروائے گئے ہیں۔ تو بھارت کی یہ تمام حرکتیں اب پاکستان دنیا کے سامنے لے آیا ہے، اور فاٹف میں پاکستان اب یہ تمام حقائق انڈیا کے خلاف پیش کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان نے دنیا کو پیشگی اس کی اطلاع بھی دے دی ہے کہ بھارت پاکستان میں کس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیاں کروانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اب انڈیا کو فاٹف میں بلیک لسٹ کروانے کا بہت ہی اہم قدم پاکستان نے اٹھا لیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام، حکومت اور سیکیورٹی ادارے اس ملک کے تحفظ کے لیے دن رات چوکنا ہیں۔ دنیا کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ را، DIA، اعلیٰ نظر بلوچ اور الطاف حسین جیسے غداروں کے ذریعے پاکستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ انشاءاللہ یہ ملک
ہمیشہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا اور دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔